بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، گجرات ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او، ان پر ایک بہت بڑا الزام عائد کر دیا گیا ہے، اور یہ الزام کیا ہے کہ یہ بندے توڑ رہے ہیں، وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے تاجروں کو اور پاکستان ضلع گجرات کے عام شہریوں کو مجبور کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ الزام کس نے عائد کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میاں فخر مشتاق پگاوالا نے۔ اور ناظرین، یہ انہوں نے کس موقع پر یہ بات کی ہے؟ بڑی اہم بات ہے، بہت بڑا الزام ہے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ جو کہ ایم این اے رہ چکی ہیں پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں پر، ثمینہ فخر پگاوالا، میاں بیوی نے، سیاستدان جوڑی نے اپنی رہائش گاہ پر ایک صحافیوں کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی۔ اس سے انہوں نے گفتگو کی، سیاست کے حوالے سے، اپنے لائے عمل کے حوالے سے۔ میاں فخر مشتاق پگاوالا نے گجرات شہر کی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے پی 31، باقاعدہ طور پر اس سیٹ سے الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور منشور بھی اپنا وہ بتایا ہے، اور اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر میڈیا کو بتایا۔ اور ناظرین، اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جہاں گجرات شہر کے مسائل پر بات کی، وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا الزام جو ہے گجرات کی ضلعی انتظامیہ پر عائد کر دیا ہے۔ آئیے میں چاہوں گا کہ آپ میاں فخر مشتاق پگاوالا کی زبانی ہی یہ سنیں کہ انہوں نے ڈی پی او اور ڈی سی کے حوالے سے کیا کہا۔ انتظامیہ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی ایک لاڈلے کو پروموٹ کرے۔ انتظامیہ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ تاجر برادریوں کو اور ہوز ہو گجرات کو بلا کے ان کو ڈکٹیٹ کرے کہ وہ لاڈلا پلس کو سپورٹ کرے۔ میں ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی کا دھرنا کہیں انتظامیہ کے دفاتر کے باہر نہ ہو۔ انتظامیہ مفت کے عمرے کرے چاہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر وہ الیکشن میں کسی ایک کو اپنا لاڈلا نہ بنائے۔ الیکشن ہونے دیں، جو بھی جیتے، کاف جیتے، نون جیتے، یا لوگ ہمیں عزت بخشیں، جو بھی جیتے اس کو عزت ملنی چاہیے۔ انتظامیہ کو اپنا رول لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دینی چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر پہ ڈی پی او صاحب کی توجہ نہیں ہے۔ ڈی پی او صاحب تاجر برادریوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور ان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ لاڈلا پلس کو ووٹ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ زیادتی ہے۔ دسمبر کے مہینے اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کے دفاتر کے بعد دھرنا دے گی پیپلز پارٹی شہر گجرات۔ ناظرین، آپ نے سنا میاں فخر مشتاق پگاوالا برملا بڑے دو ٹوک انداز میں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری نہیں ہے ڈی پی او گجرات کی، لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کبھی تاجروں کو توڑ رہے ہیں۔ لاڈلا پلس کی اصطلاح میاں فخر مشتاق پگاوالا نے استعمال کی کہ ایک لاڈلے کو جتوانے کے لیے ووٹوں پر مجبور کیا جا رہا ہے گجرات کے تاجروں کو اور عام الناس کو۔ جی ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں فخر مشتاق پگاوالا نے انتہائی ایک زبانی بات کر دی کہ آپ بے شک عمرے پہ جائیں، مفت عمرے پہ، تو یہ ان کا اشارہ کس جانب ہے؟ کیونکہ ضلعی انتظامیہ میں اگر دیکھیں تو کچھ دن پہلے ڈپٹی کمشنر گجرات عمرہ کر کے واپس لوٹے ہیں، تو کیا یہ اشارہ ان کا اس جانب تھا؟ اور اگر یہ اشارہ اس جانب تھا تو کیا یہ کوئی بات اب صیغہ راز میں ہے کہ کس نے سپانسر کیا، کس نے مفت عمرہ کروایا؟ جی ناظرین، تو جناب یہ اب جو میاں فخر مشتاق پگاوالا نے باقاعدہ طور پر اپنی گفتگو میں میڈیا پر کیمروں کے سامنے جو ایک بہت بڑا الزام عائد کیا ہے کہ لاڈلے پلس کو جتوانے کے لیے، اس کی سیاست چمکانے کے لیے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے ڈی پی او گجرات اور ڈپٹی کمشنر گجرات یہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، تاجروں کو دھمکا رہے ہیں، عام لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں۔
تو ناظرین اب یہ اشارہ لاڈلا پلس کون ہے؟ ایک صحافی ہیں گجرات سے، انہوں نے اپنی یہ جو میاں فخر مشتاق پگام والا کی ویڈیو جو ہے اپنے انہوں نے سوشل میڈیا کے چینل پر لگائی ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پر ذکر کر دیا ہے چودھری شافع حسین کا، چودھری شجاعت حسین کے فرزند کا۔ تو گویا ہم یہ سمجھیں کہ میاں فخر مشتاق پگام والا نے جس جانب اشارہ کرتے ہوئے لاڈلا پلس قرار دیا وہ کوئی اور نہیں، چودھری شجاعت حسین کے فرزند ہیں۔ تو ناظرین اب یہ الزام جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس پر ڈپٹی کمشنر گجرات یا ڈی پی او گجرات کیا خاموش رہتے ہیں، اپنا رد عمل دیتے ہیں، اس الزام کی نفی کرتے ہیں، وضاحت پیش کرتے ہیں، یا پھر خاموشی اور چپ ساتھ لیتے ہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میاں فخر مشتاق پگام والا نے ایک اور بڑا اعلان کیا، اور یہ ان کی اہلیہ سمینہ فخر پگام والا نے بھی اس موقع پر گفتگو کی۔ ان دونوں میاں بیوی کا یہ کہنا تھا کہ گجرات قبضہ مافیا کا گڑھ بن چکا ہے، اور میاں فخر مشتاق پگام والا کا کہنا تھا کہ میں قطعاً گجرات میں قبضہ مافیا کو سر اٹھانے نہیں دوں گا، میں ترقیاتی کاموں میں جو رشوت، کمیشن، کرپشن ہے اس کو پنپنے نہیں دوں گا، اور میں گجرات کا جو گند ہے، یہ شہر کی انہوں نے صفائی کی ابتر حالت کے بارے میں بات کی، اس کو صاف کرنے کے لیے انہوں نے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں باقاعدہ طور پر ڈور ٹو ڈور الیکشن مہم شروع کرنے جا رہا ہوں، 30 نومبر انہوں نے بتایا۔ اور ناظرین اس کے بعد ان کی اہلیہ سمینہ فخر پگام والا نے ذکر کیا کہ کس طرح سے قربانی دی انہوں نے، ان کے خاندان نے، جب میاں فخر مشتاق پگام والا نے احمد مختار کے حق میں بی بی سے کہہ دیا کہ پارٹی کے لیے میں وسیع تر مفاد میں دستبردار ہوتا ہوں، تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے خاص طور پر یہ کہا کہ آپ وفاداروں کا خاندان ہیں، ہمیشہ آپ نے وفا نبھائی ہے میاں مشتاق پگام والا سے لے کر، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی فیملی کا کوئی فرد میرا حصہ بنے، میرے ساتھ اسمبلی میں موجود ہو۔ تو بطور اعزاز انہوں نے پھر وفاداری کے صلے میں خود بے نظیر بھٹو نے سمینہ فخر پگام والا کو مخصوص نشستوں کے لیے نامزد کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اسمبلی کا حصہ بنی، اور اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کہ انہوں نے خاطر خواہ کام کیا۔ عموماً مخصوص نشستوں پر جانے والی خواتین ناظرین دیکھا گیا ہے کہ کوئی خاطر خواہ ان کا کردار نہیں ہوتا، لیکن سمینہ فخر پگام والا بڑی متحرک اور فعال رکن اسمبلی ثابت ہوئی۔ گجرات شہر میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی 50 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائے، اور بے پناہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو کام تھے واپڈا کے حوالے سے، سوئی گیس کے حوالے سے، وہ بھی کیے۔ تو ناظرین یہ تو دعویٰ ان کا سچا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی پریس ٹاک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بڑے واضح انداز میں میاں فخر مشتاق پگام والا نے، سمینہ فخر نے جو یہ بہت بڑا ایک الزام لگایا ہے ضلعی انتظامیہ پر کہ یہ بندے توڑ رہے ہیں، یہ لاڈلے پلس کو نوازنے کے لیے، اس کی سیاست کو بچانے کے لیے، چمکانے کے لیے تاجروں کو مجبور کیا جا رہا ہے، عام آدمی کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو اس الزام کی گرد کیسے بیٹھے گی اس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ لیکن ناظرین ایک بات ہے کہ میاں فخر مشتاق پگام والا ہمیشہ بڑی جرت کے ساتھ بغیر لگی لپٹی رکھے بات کرتے ہیں، اور یہی خاصیت تھی ان کے جد امجد میاں مشتاق پگام والا کی کہ جن کو باقاعدہ طور پر میدان سیاست میں جب بھی یاد کیا جائے گا بڑے اجلے کردار کے ساتھ وفا کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ ایک نعرہ منسوب تھا کہ ہمت والا، جرت والا، پگام والا، پگام والا۔ دیکھنا ہے کہ میاں فخر مشتاق کیا ڈیلیور کر پائیں گے۔ اگر ٹکٹ ملتا ہے، ملنے کا انہیں تقریباً سگنل مل چکا ہے اور الیکشن ہو جاتا ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔